کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے، یشوع پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھے۔ یشوع پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یشوع پہلا باب پہلی آیت، اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو وقت مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کہ ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دانے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں کہیں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی زندگی میں مضبوطی، بالیدگی اور افزونی کے لیے کلام کو نازل کرتا ہے۔ تیرا شکر ہو تیرے کلام کے لیے اور ان باتوں کے لیے جو تو اپنے لوگوں سے کرنے کو ہے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خداوند، اس وقت تمام تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو تیری آواز کو سننے کے لیے ہمتن گوش ہیں، ایک ایک کے لیے مضبوطی اور برکت کثرت کے ساتھ حاصل ہو۔ میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی شخصی لیاقت سے نہیں،
بلکہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور تیرے سے منت کرتا ہوں، اپنے روح القدس کی تحریک سے اس کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچا۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے، اور اس تیری معمولی اور حضوری کے لیے شکر کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تشریف رکھیں۔ خداوند کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یشوع پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھے گئے۔ یشوع پہلا باب 6 آیت، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو وقت مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دانے آگ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ کلام مقدس میں ہم نے 6 آیت میں پڑھا، سو تو مضبوط ہو جا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، میں کس طرح زندہ رہ سکتا ہوں اور ایک مضبوط مسیحی بن سکتا ہوں۔ میں کس طرح ایک مضبوط مسیحی بن سکتا ہوں۔ اب مضبوطی کے لیے گروتھ کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک کوئی مضبوط ہو نہیں سکتا جب تک وہ بڑھے نہ، گرو نہ کرے، مضبوط نہ ہو۔ اب مضبوطی کے لیے، اسپرچل گروتھ کے لیے، اور یہ خدا کا حکم ہے کہ تم مضبوط ہو جا، اور مضبوط ہونے کے لیے آج کا ہمارا مضمون ہے، میں کس طرح زندہ رہ سکتا ہوں اور ایک مضبوط مسیحی بن سکتا ہوں۔ یہ سوال ہے کہ میں کس طرح زندہ رہ سکتا ہوں۔ آج بہت سے زندہ ہوتے بھی زندہ نہیں ہے، اور لوکا کی انجیل میں ایک شخص کو مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے آ جا، تو اس نے کہا میں اپنے باپ کو دفن کر رہا ہوں۔ یسوع نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ اس کے معنی ہے کہ بہت سے گو کے بظاہر وہ زندہ ہیں لیکن حقیقتاً مردہ ہیں، اور وہ زندہ ہی نہیں، کیونکہ کلام میں لکھا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ اب جو دفن کریں گے یہ ہے روحانی طور پر مردہ، اور جس کو دفن کریں گے وہ ہے جسمانی طور پر مردہ۔ تو بہت سے لوگ چلتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اور روزمرہ زندگی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے مردہ ہے۔ اب پہلا سوال تو یہ کہ میں کیسے زندہ رہوں، اور دوسری بات یہ کہ زندہ ہوں تو کیسے مضبوط بنوں۔ اور مضبوط ہوئے بغیر آپ اس دنیا میں اور معاملات زندگی میں آپ کچھ کر نہیں سکتے، کمزور اور ضعیف کچھ کر نہیں سکتا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے، یشوع پہلا باب اور اس کی 6 آیت، سو مضبوط ہو جا۔ اب مضبوط ہو جا، خدا یشوع سے کہتا ہے کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ اب مضبوط کرنے کے لیے خدا کیا تجویز کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ انسان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے، کیسے زندہ رہ سکتا ہے مسیح کے بغیر، اس کی حضوری کے بغیر اور اس کے کلام کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری بات کہ زندہ ہے تو کیسے روحانی طور پر مضبوط ہو۔ کلام خدا میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں
یشوع پہلے باب میں لکھا ہے تو مضبوط ہو جا۔ اب مضبوط ہونے کے لیے خدا کے کلام مقدس میں بتایا، اگر ہم جسمانی زندگی اور جسمانی مضبوطی پر غور کریں تو ہمیں 3 چیزیں جسمانی مضبوطی کے لیے اور جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے 3 باتیں اہم نظر آتی ہیں جو زندہ رہنے اور مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، سانس لینا۔ جب آپ سانس لیں گے تو آپ زندہ ہیں، سانس رک جائے گا تو مردہ ہے، حالانکہ جسم کے سارے آرگن وہی ہیں۔ تو نمبر 1 سانس لینا، اور نمبر 2 کھانا۔ اب مضبوطی کے لیے اور بڑھوتی کے لیے آپ کو کھانا ہے، خوراک لینا ہے، اور خوراک کی نوعیت کے اعتبار سے آپ مضبوط ہوں گے۔ اگر خوراک غیر معیاری ہے آپ اور کمزور ہوں گے، اور اگر خوراک معیاری ہے، سٹینڈرڈائزڈ ہے اور بیلنسڈ ہے تو آپ مضبوط ہوں گے۔ اور تیسری بات، جسمانی صحت مندی کے لیے آپ کو ایکسرسائز یا ورزش کی ضرورت ہے۔ تو گویا جسمانی زندگی کے لیے 3 چیزوں کی اہم ضرورت ہے۔ نمبر 1 سانس لینا، نمبر 2 کھانا، اور نمبر 3 ورزش کرنا۔ اب بہت سے ہیں وہ جسمانی طور پر چلتے پھرتے ہیں لیکن اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے کیونکہ ایکسرسائز نہیں کرتے، اور اگر آپ پڑے رہیں اور کچھ نہ کریں، آپ کے بدن کی ایکسرسائز ہوتی ہے جب آپ کچھ کرتے ہیں، یہ تو ہے معمول کی، اور ایک ہے خصوصی ایکسرسائز کرنا، اسپیشلی ایکسرسائز کرنا۔ اب اگر آپ خصوصی طور پر ایکسرسائز کریں گے، آپ کا جسم اور زیادہ صحت مند ہوگا۔ تو جسمانی زندگی کے لیے اور جسمانی صحت مندی کے لیے اور جسمانی مضبوطی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 سانس لینا، نمبر 2 کھانا کھانا، اور نمبر 3 ورزش کرنا۔ اگر آپ یہ 3 کام کرتے ہیں آپ صحت مند ہوں گے۔ اب اسی طرح روحانی زندگی کے لیے بھی یہ 3 چیزیں اہم اور ضروری ہے۔ یہ تینوں چیزیں روحانی زندگی کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ اب سانس لینا، جیسے ہم نے ابھی سنا کہ سانس لینا یعنی بریتھنگ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑھیں، تو ہمیں یا ہم زندہ رہیں، اس کے لیے ہمیں سانس لینا ہے۔ اب اگر آپ سانس نہ لیں، اب یہ کیا ہے؟ سانس لیا، اور اگر آپ ارادتاً سانس نہ لیں، آپ سانس کو بند کر لیں، ناک کو بند کر لیں اور منہ کو بند کریں، اور ذرا بھی سانس نہ لیں، تو چند سیکنڈز میں آپ ختم ہو جائیں۔ تو جبلی طور پر یا انسٹنکٹلی یا فطری طور پر آپ سانس لیتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کی بقا اور زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب جب ہم سانس لیتے ہیں ہم زندہ بھی رہتے ہیں، اور پھر مسلسل سانس لینا یہ زندگی کی علامت اور زندہ رہنے کی دلیل ہے۔ اور ہمیں اسی طرح یہ تو ہے، ہم نے جسمانی طور پر دیکھا کہ سانس لینا، کھانا کھانا اور کیا کرنا؟ ورزش کرنا، یہ ضروری ہے۔ اب روحانی طور پر بھی اسی طرح ضروری ہے۔ ہمیں روحانی طور پر سانس لینا ہے، دعا روح کا سانس لینا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری سول کا سانس ہے۔ Prayer is a breathing of our soul.
ہماری روح کی، ہماری جسم، ہماری جان کی یہ سانس ہے دعا۔ اور سانس جب ہم لیتے ہیں تو بلا ناغہ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ سانس لینے میں سنڈے کو آپ نے چھٹی کی کہ آج چھٹی ہے، آج سانس لینے کی بھی چھٹی ہے؟ کوئی ایسا ہے جس نے کبھی لائف میں سانس لینے میں چھٹی کی ہو؟ کوئی یہاں موجود ہے؟ سانس لینے میں کوئی ناغہ نہیں ہے۔ شاید اور معاملات میں ناغے ہوں، لیکن سانس لینے میں یا بریتھنگ میں ناغہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہماری روحانی زندگی کے لیے اور روحانی مضبوطی کے لیے اور روحانی باریدگی کے لیے اور روح میں بڑھنے کے لیے پالوس رسول پہلا تسالونیکیوں اس کا 5واں باب اس میں بیان کرتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ، پہلا تسالونیکیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ کیسے دعا کرو؟ اب بلا ناغہ اس کے معنی ہے کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ جب آپ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں تو آپ کی روحانی سانس بلا ناغہ ہے۔ اور ایک یہاں پر بدرگ افتاح خاتون آئی اور جب اسے لائے تو ایسے تھا جیسے اس کے سانس ہی نہیں چل رہی، جیسے سانس گم کر دی۔ اور اسی طرح روحانی طور پر جب دعا نہیں کرتے تو ان کی سانس گم ہے۔ اب وہ مردہ ڈکلیئر نہیں ہے۔ اب وہ خاتون آئی، بالکل اس کی سانس نہیں چل رہی، لیکن پھر بھی وہ مردہ ڈکلیئر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو کئی مہینے یا کئی دنوں دعا نہیں کرتے نا، وہ بالکل ڈیڈ ڈکلیئر نہیں ہے، لیکن وہ ان کی سانس گم ہے اور شیطان گم کر دیتا ہے سانس کو تاکہ سانس نہ لے۔ اور سانس گم تھی۔ اب وہ بھی حیران تھے۔ ان کے ساتھ خاتون اس سے دل پر ہاتھ رکھا، نبض کو دیکھا، اس سے کہا لگ رہا ہے جیسے بالکل ہی نہیں، لیکن جیسے میں نے اس پر دعا کی اور وہ ایک دم ہلی اور پھر اس کی سانسیں بحال ہو گئی۔ اب دعا جیسے میں نے کی، اب اس دعا سے اس کی سانسیں بحال ہو گئی۔ اب اسی طرح بہت سے ہیں جو دعا نہیں کرتے اور ان کی سانسیں گم ہیں، اور پھر کبھی سنڈے کو آگے اور کسی خادم نے دعا کی اور پھر وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر اب وہ خاتون جو سانس گم ہو گئی تھی، اب وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھی۔ چائے نہیں بنا سکتی تھی، کھانا نہیں بنا سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اور اسی طرح جب آپ روحانی طور پر دعا نہیں کرتے، آپ کرپل ہیں، گو زندہ ہیں، لیکن کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس لیے پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرے، کیونکہ سانس لینا جو ہے اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اور اگر شیطان گم بھی کرتا ہے سانس تو اس کے لیے دوسروں کی دعا سے پھر بحالی ہوتی ہے، اور جب وہ بحال ہوئی اس کے بعد اس کی سانس جاری رہی اور وہ اب تک بھی وہ ٹھیک ہے۔ عزیزو، اسی طرح خدا نہیں چاہتا، اب اگر اس کی سانس گم تھی تو وہ ایک مضبوط جسم کی مالک نہ تھی اور اس میں مضبوطی نہ تھی۔ اور اگر آپ بلا ناغہ دعا نہیں کرتے، آپ مضبوط روحانی زندگی نہیں رکھتے، اور خدا چاہتا ہے آپ بلا ناغہ دعا کریں، تو کس طرح زندہ رہیں گے؟ روزانہ دعا کریں، آپ روحانی طور پر زندہ رہیں گے۔ روزانہ دعا کریں، آپ روحانی طور پر مضبوط ہوں گے۔ اور اسی لیے خدا کے کلام میں میرے ساتھ دیکھیے فلپیوں فلپیوں 4واں باب اور اس کی 6 آیت۔ فلپیوں 4واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے،
کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ اب کئی دفعہ فکریں دعا کو روکتی ہیں اور آپ سوچتے ہیں بس یہ فکر ختم ہو پھر دعا شروع کریں گے، یہ مسئلہ قرض اتر جائے پھر بس دعا کریں گے، یا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے فیسیں ادا ہو جائے پھر ہم دعا کریں گے اور پھر ہم چرچ جائیں گے، یا ہم سوچتے ہیں بس یہ شادی گزر جائے اس کے بعد ہم پھر باقاعدہ ہو جائیں گے۔ عزیزو، سانس جب آپ لیتی ہیں یا لیتے ہیں تو اس میں کاموں کی وجہ سے اس کو سسپینڈ نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کزن کی شادی ہے، چلو آج جب تک شادی اس وقت تک سانس نہیں لیتی تو پھر تو آپ سوٹ بھی نہیں لیں گے اور کپڑے بھی نہیں لیں گے اور شادی میں شریک بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دلہا کی شادی کی اس جشن میں ہوں اور وہ کزن کی شادی رہ ہی جائے۔ کبھی کسی نے کسی کام کی وجہ سے، اب غور کریں، بڑی یہ سنجیدگی سے سننے کی بات ہے کہ کوئی معمول کے مطابق کام ہے تو آپ نے نہیں سوچا کہ بھئی بچے کا ایڈمیشن ہو جائے اس کے بعد پھر سانس لوں گی، بچے کا تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے اتنی دیر تک سانس ہی نہیں لینا۔ اب ایگزیکٹلی اسی طرح پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ ہم بلا ناگہ دعا کریں اور اگر کوئی فکر بھی ہے تو اس فکر کی وجہ سے ہم سانس لینا تو بند نہ کریں۔ سانس لینا بند کریں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر مضبوطی کیا؟ جب زندگی ختم تو مضبوطی کیا؟ پھر تو وہ خاک کے سپرد ہے اور جس سے خاکی خاک میں مل جائے گا، پھر کیا مضبوطی ہے؟ عزیزو، مسائل کچھ بھی ہوں، چیلنجز کتنے بھی ہوں، لیکن کبھی کسی نے سانس لینا روک نہیں دیا، اور اگر روک دیا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے حرکت قلب جو ہے رک جاتی ہے۔ اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو تکیہ رکھ کر اس کی سانسوں کو بند کر دیا اور وہ مر گیا۔ اب سانس بند ہوئی، وہ بندہ ہی بند ہو گیا، بندہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اسی لیے پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ فکر ہی نہ کرے، اور فکر میں بھی سانس کو بند نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ فکریں جان لے، بلکہ آئیے ذرا دیکھیں کتنا عمدہ فارمولا بیان کیا ہے۔ فلپیوں 4 باب اس کی 6 آیت، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے کیا کی جائے؟ پیش کی جائے۔ اس کے معنی ہے سانس چلتا ہی رہے، فکریں ہیں تو بھی چلتا رہے، فکریں ہیں تو بھی دعا کرتے رہے، اور اگر شکر گزاری ہے تو بھی سانس چلتی رہے۔ خوشی ہو یا غم ہو، انسان کی سانس رکتی نہیں۔ اگر کوئی عزیز مر گیا تو بھی اس کی سانسیں رکتی نہیں ہیں، کتنا بھی روئے کتنا بھی چلائے اس کی سانس چلتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دکھ آئے تو بھی روحانی طور پر دعا کرے، خوشی آئے، شادی کے موقع پر بھی کسی نے سانس بند نہیں کی ہوتی پھر بھی سانس چلتی ہے۔ اور اسپرچل اصول اگر آپ یہ لے لیں کہ نشیب و فراز آئے، خوشی آئے، غم آئے، مسائل آئے، خوشیاں آئے، تکلیفیں آئیں، یا آسودگی آئے یا خوش و خرم ہے، ہر صورتحال میں آپ کو دعا کرنا ہے، اور ہر صورتحال میں دعا کو روکنا نہیں، اور روکیں گے تو پھر آپ کا خاتمہ ہے، پھر مضبوطی نہیں ہے اور پھر خاتمہ ہے۔ اب دعا جو ہے، اب روحانی طور پر دعا بحیثیت دوست خدا کے سامنے دل کو کھولنا ہے۔ اب جب آپ دعا کریں گے نا، آپ کی سانس چل رہی ہے اور ایک ردم سے سانس چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ ہے نا، کچھ بیمار ہوتے ہیں، تھوڑا سا چلیں گے نا، ان کے لنگز صحیح نہیں ہوتے، جب لنگز صحیح نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا چلیں گے پھر ان کے سانس پھولے گے، اس طرح سانس لیں گے۔ اب کیا ہوگی؟ ردم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں بے ترتیبی، تھوڑا سا کام کیا اور بڑی سانسیں پھولی۔
اب روحانی طور پر بھی جب آپ کے ایب نارملٹی آتی ہے، آپ تھوڑی سی دعا کرتے ہیں، پھر آپ کی سانسیں پھولنا شروع ہوتی ہیں، اور پھر آپ سٹے کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور رکتے ہیں، سٹے کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی جس کو سانس کی تکلیف ہے یا بریتھنگ پرابلم ہے، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھتا، کہتا ہے نا جی بہت مشکل ہے، سانس پھول جائے گی، اور اگر چڑھے گا بھی تو جیسے سیڑھیوں سے آئے گا نا، لینڈنگ جو ہے نا، یہ لینڈنگ اسی لیے بنائی ہوتی ہے آرکیٹیکچرل نے کہ وہاں وہ رک جائے، سانس میں بحال ہو جائے، پھر اس کے بعد کیا کرے، اوپر چڑھے۔ لیکن اگر بہانہ سازی کرے، کہنے جی ہماری تو سانس پھولتے ہم تو چرچ ہی نہیں آئیں گے، تو یہ اچھی دلیل نہیں ہے، بلکہ خدا کے گھر آئیں گے، ان کی وہ سانسیں بھی بحال ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کیسے؟ بحیثیت دوست، ایز اے فرینڈ، آپ بحیثیت دوست خدا کے سامنے اپنا دل کھولتے ہیں، اور جب دوست، اب بہت سی باتیں آپ عزیزوں سے بھی نہیں کر سکتے، بہت سی باتیں آپ بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتے، لیکن ساری باتیں دوست سے کر سکتے ہیں، اور اس طرح خدا کو ایز اے فرینڈ آپ، اور ابراہم کو وہ دوست کہتا ہے، اور ہم ابراہم کی نسل سے ہیں روحانی طور پر، تو وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ اور کلام خدا میں اس کے سامنے جب آپ دل کھول کر اس سے باتیں کریں گے، پھر آپ جو بھی چاہیں گے نا وہ آپ کے ساتھ وہی کچھ کرے گا۔ دیکھیں متی کی انجیل 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ متی کی انجیل 7واں باب 7ویں آیت، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، اب مانگیں گے بحیثیت دوست تو وہ آپ کو دے گا۔ اب مانگنا جو ہے یہ بہت بڑی دوستی کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے سے وہ مانگتے ہیں نا، دوست دیتے ہیں لیتے ہیں، ان کی دوستی بڑھتی ہے، لیکن جب ان میں سیلف ریلائنس آ جاتا ہے نا، کہتے ہیں نہیں جی ہم کو اتنے گرے پڑے ان سے مانگے، تو وہاں پھر زوال آنا شروع ہوتا، وہاں دوستی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن مانگنا دینا، مانگنا دینا، مانگنا دینا، اب یہ جو سانس کا اسپرچل ریدم ہے نا، مانگنا اور دینا، یہ کیسے؟ جیسے آپ نے کیا کیا، آکسیجن لی، پہلے آپ نے نائٹروجن دی، اس کے بعد آکسیجن لی، یہ دینے اور لینے کا عمل، دیٹ از اے بریتھنگ۔ آپ کیا کرتے؟ سانس باہر نکالی، سانس لی، اور نائٹروجن آپ نے دی اور آکسیجن لے لی۔ نتھنگ ہے آپ، نائٹروجن نتھنگ، آپ نہیں ہے، آپ نے مانگا اور آکسیجن خدا نے دے دی۔ اور اگر آپ کیا کریں گے، اگر آپ مانگیں گے نہیں، ملے گا نہیں، آپ کے اندر نائٹروجن ہے، آپ نے نائٹروجن دی، نائٹروجن دی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، آکسیجن نہیں ہے، تو آپ کی بلڈ کے ویسلز جو ہے وہ اتنے صحیح نہیں رہے گی، بلڈ کی پیوریفیکیشن نہیں ہوگی، اور لنگز نے جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کی سانسیں بھی پھر رکنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ نے مانگا ہی نہیں، آپ کو ملے گا نہیں، آپ کے پاس نائٹروجن نہیں ہے، اور پھر نائٹروجن آپ کی سانسوں کو بند کر دے گی۔ میں ایک ہاسپٹل گیا، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا ان کا مسئلہ یہ ہے، اور وہ آئی سی یو میں تھی، وینٹ پر تھی، انہوں نے کہا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آکسیجن کو انہیل نہیں کر رہی، نائٹروجن دے رہی ہے، خاتون تھی، نائٹروجن تو ہے
لیکن آکسیجن نہیں لے رہے. اب اس کا جو لنگز ہے ون سائیڈڈ فنکشن ہے اور وہ کہہ رہے تھے بس یہ ڈس فنکشن ہی ہے کیونکہ یہ ایک سائیڈ کا کام کر رہے ہیں اور دوسری کا نہیں کر رہے. یعنی یہ نائٹروجن تو دے رہے ہیں لیکن آکسیجن نہیں لے رہے. اور اسی طرح آج المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ خدا سے مانگ نہیں رہے، اس لیے ان کو اسپرچول آکسیجن نہیں مل رہا، جس سے ان کی سانسیں اکڑی ہیں اور وہ زندہ تو ہیں لیکن کس پر ہے؟ وینٹیلیٹر پر ہے. وینٹیلیٹر کے معنی کیا ہے اردو میں؟ کسی کو معلوم ہے؟ نا جی، یہ تو میڈیکل میں ہے نا. ویسے کامن وینٹیلیٹر کے معنی کیا ہے؟ انگریزی نہیں کسی کی بھی صحیح آتی. وینٹیلیشن اور وینٹیلیٹر کے معنی ہے روشن دان. اگر بڑے گھر ہوتے نا اوپر ایک روشن دان ہوتا، ہم کہتے ہیں وینٹیلیشن کا اچھا انتظام ہے کہ روشن دان ہے، روشنی بھی آ رہی ہے اور ہوا بھی آ رہی اور اسی سے وینٹیلیٹر ہے. انگلش میں اس کو وینٹیلیٹر ہی بولتے ہیں. وہاں سے فریش ایئر آتی ہے. اب تو اسی بیسی کا چکر ہے نا. پہلے آج سے 50 سال جو گھر ہے نا وہ اونچے بنتے اور نیچے دروازے کھڑکیاں ہوتی، اس سے اوپر روشن دان ہوتا اور روشن دان سے فریش ایئر آتی اور جو دوسری ہوا ہے وہ خارج ہوتی، دوسرے کراس وینٹیلیشن ہوتا. اب یہی صورتحال ہے کہ جب انسان سانس نائٹروجن دے رہا ہے، آکسیجن نہیں لے رہا، اب اس کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیتے ہیں میڈیکل سائنس میں، وینٹیلیٹر پر. اور جب وہ وینٹیلیٹر پر ہے اب اس کو وہ روشن دان جو ہے وینٹیلیٹر وہ اس کو ہوا دیتا ہے اور اس سے اس کے سانس بالکل صحیح ہوتی ہے. اور یہ مصنوعی کام ہے، that is artificial, not natural. اور جتنی دیر وہ وینٹیلیٹر پر ہے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کب بس اس کا کام ختم ہو جائے. اب اسی طرح وہ لوگ جو خود دعا نہیں کرتے اور کبھی کبھار کسی خادم سے دعا کراتے ہیں نا، وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور ان میں بہت کسی وقت بھی وہ جو ہے نا دم توڑ جاتے ہیں. کیسے؟ اسپرچول. اور پھر ان کی پراپر گروتھ نہیں ہوتی اور بس وہ کیا کرتے ہیں، ذرا مسئلہ ہوا کہا جی دعا کریں، لیکن خود دعا نہیں کرتے. اب وینٹیلیٹر ان کو آکسیجن دے رہا ہے لیکن خود ان کی سانسیں نہیں ہیں. اب جو لوگ خود دعا نہیں کرتے نا اور صرف خادموں کو کہتے ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہے. اور جب تک وینٹیلیٹر پر ہے تو وہ کہاں پڑے رہیں گے؟ وہ بیڈ پر پڑے رہیں گے. آکسیجن ساتھ ہوگا اور بس وہ وہیں پر ہے. وہ نہ تو مضبوط ہوں گے. کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی بڑا وہاں پر ٹارزن ہے وینٹیلیٹر پر، کوئی خاتون یا آدمی بہت صحت مند ہے، طاقتور ہے، ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے، ایسا دیکھا ہوگا؟ نہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی روحانی طور پر ہے. جو وینٹیلیٹر پر ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے. مضبوطی آتی ہے جب آپ کی اپنی سانسیں بالکل صحیح ہے، وینٹیلیٹر سے ہٹے ہیں اور آپ کی سانسیں صحیح ہیں. اور پھر کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو وہ ہو جائے لیکن کنٹینیو آپ کی سانسیں ہیں. گویا آپ کا ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اور آپ مانگتے ہیں بحیثیت دوست، وہ آپ کو آکسیجن دیتا ہے، اسپرچل آکسیجن، اسپرچل گفٹس، روح القدس، اور آپ زندہ رہتے ہیں. اور اسی طرح کلام مقدس میں دوسری بات، اب نمبر 1 ہم نے سیکھا سانس لینا، زندگی اور مضبوطی کے لیے سانس لینا. اور بہت سے یہاں بھی بیٹھے ہیں جن کی سانسیں نہیں ہیں، سانسیں گم ہیں، پتہ نہیں ہفتے سے گم ہے یا مہینے سے گم ہے. اسپرچل دعا نہیں کرتے. اب دوسری بات، جب سانس ہوگی تو کھانا کھائیں.
جب سانس ہی نہیں ہے نا، اب وینٹیلیٹر پر ہے تو اس کو کیا کرتے؟ اس کو مٹن اور اس کو بیف، اس کو بنا کر بیف دیتے ہیں، بیف کھاتا ہے، بٹر کھاتا ہے، ہیوی ڈائٹ لیتا ہے یا لیتی ہے۔ بہت سی نرسز بھی ہیں یہاں پر جو وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کو کیا مٹن دیتے ہیں یا مٹن کڑھائی دیتے ہیں یا بننا یا کچھ ایسی اچھی ڈائٹس دیتے ہیں؟ نہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ لیکوڈ فارم میں ایک بڑے انجیکشن کی طرح اب انجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ خود کچھ بھی نہیں کرتے، مضبوط ہی نہیں ہے، وہ کمزور ہے، وہ انجیکٹ کرتے ہیں لیکوڈ فارم میں، اور اس لیکوڈ ڈائٹ سے وہ بہت ٹارزن نہیں ہوتا، بڑا مضبوط نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ زندگی کی بقا ہے اور بس سروائیول ہے۔ عزیزو، اگر اس کی اپنی سانسیں ہیں اور بالکل صحیح سانس لیتا ہے یا لیتی ہے تو پھر خوراک کا بھی ہے۔ اگر خوراک سانس لیتے ہیں لیکن 8 دن سے کھانا ہی نہیں کھایا تو پھر کیا بہت مضبوط ہوگی یا ہوگا؟ کیا مضبوط ہوگی یا ہوگا؟ تو بہت سے چرچز صرف سنڈے کو لگتے ہیں، بس ایک دن ان کو کھانا دیا روحانی اور باقی 6 دن جو ہے نا وہ بھوکے ہی ہیں، اور اس وجہ سے وہ مضبوط نہیں ہوتے۔ اب مضبوطی کے لیے انہیں کتنے ٹائم تک کھانا چاہیے؟ کم سے کم بھی 3 وقت، اور اس کے درمیان بھی ان کو لیکوڈ چاہیے، اور ایک اندازے کے مطابق جسمانی سروائیول کے لیے آپ کو 12 گلاس پانی جو ہے وہ ایک دن میں پینے چاہیے کم سے کم۔ یہ کھانے 3 ٹائم کھانا اور کم سے کم 12 گلاس پانی۔ اور اگر وہ نہیں کھاتا، خوراک ہی نہیں لیتا، تو وہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں یشوع پہلا باب۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ پر آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کھانا کھانا۔ ایسا نہ کہ میں کہوں کھانا کھانا ہے، آپ کہیں کہ بھائی جلدی ختم ہو عبادت، ہم کھانا کھانے جائیں۔ کھانا کھانا صحت کے لیے ضروری ہے، اور روحانی خوراک روحانی صحت مندی کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں یشوع پہلا باب اس کی 6 آیت، سو مضبوط ہو جا۔ اب خدا یشوع کو کہتا ہے مضبوط ہو جا۔ اب اس مضبوط ہونے کے لیے، اور پھر دوسری بات 7ویں آیت میں، 6 آیت دیکھیں، سو مضبوط ہو جا، پھر 7ویں آیت دیکھیں، تو فقط مضبوط، اب فقط مضبوط۔ اب مضبوط کیسے ہوں گے؟ اور اس کے لیے دیکھیں میرے ساتھ 7ویں آیت، یشوع پہلا باب 7ویں آیت، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دانے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ اب جو صحت مند بندہ ہے اس کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ تعلیم میں ہے تو وہ خوب پڑھے گا، اور اگر کمزور ہوگا تو تعلیم میں وہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو تعلیمی طور پر بھی کمزور ہوگا۔ اب خوراک جو تجویز خدا نے کی ہے مضبوطی کے لیے اور زندگی کے لیے، آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں یشوع پہلا باب 8ویں آیت، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اب آپ کیسے مضبوط مسیحی بن سکتے ہیں؟ ہمارا مضمون کیا ہے؟ میں کس طرح زندہ رہ سکتا ہوں اور ایک مضبوط مسیحی بن سکتا ہوں؟ پہلی بات تو زندہ رہنا، اور دوسرا پھر مضبوط ہونا۔ اور یشوع زندہ ہے لیکن خدا اب اس میں مضبوطی چاہتا ہے، وہ خدا میں قائم ہے،
اب خدا چاہتا ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے، اور مضبوط کرنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور دن اور رات اسی پر تیرا دھیان رہے۔ اب روحانی خوراک لیں گے تو روحانی طور پر بڑھیں گے اور روحانی طور پر زندہ رہیں گے، کیونکہ یہ خوراک آپ کو، اس کے دو ہیں، خوراک کا لینا اور پھر اس کو ڈائجسٹ کرنا۔ صحت مندی کے لیے اگر آپ میڈیکل سائنس پڑھے نا، میں نے بہت میڈیکل سائنس کی بکس اور بہت اسٹڈی کی ہے، تو اس میں یہ کہ ڈائجسٹو سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ہیوی ڈائٹ لی اور آپ نے خوراک تو اچھی لی، لیکن آپ کا نظام درست ہے، پھر کیا آئے گا؟ ڈکار آئے گی، اور ہو سکتا ہے وومٹنگ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے ڈائریا ہو جائے۔ اب دونوں صورتوں میں جو آپ کی پہلے طاقت ہے نا، وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ وومٹنگ کی جو پہلے تھا آپ کے اندر جسم میں، پھر وہ بھی نکل گیا، یا ڈائریا ہو گیا تو ڈی ہائیڈریشن بھی ہوگی اور آپ ویک ہو جائیں۔ خوراک آپ نے بہت اچھی لی، لیکن آپ کا ڈائجسٹو سسٹم درست نہیں ہے، اور جب آپ کا ڈائجسٹو سسٹم درست نہیں ہے تو آپ مضبوط نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ خوراک وہ کنورٹ نہیں ہو رہی، ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، تاکہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے اور جسم کو مضبوط کرے۔ آج بہت سے ہیں، اور نظام اس وقت خراب ہوتا ہے جب آپ وقت بے وقت کھائیں، یعنی کامن سینس یہ ہے، آپ وقت بے وقت کھائیں، وقفے سے کھائیں، جیسے 2 دن نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، 2 دن نہیں کھایا، اور اس کے بعد پھر کھائیں، پھر شاید آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ایکسیپٹ نہ کرے۔ اور روحانی طور پر اسی طرح ہے، آج آپ نے کلام کو پڑھا، 3 دن کے بعد پھر پڑھا، کبھی 7 دن کے بعد پڑھا، اور پھر خدا کے گھر آج آئے 5 دن کے بعد آگئے، کبھی 2 دن کے بعد آئے، تو آپ کا اسپرچل ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اس خوراک کو، جو خوراک تو اچھی ہے، اب مٹن ہے جیسے جسمانی طور پر مٹن ہے، بیف ہے اور قیمہ ہے، یا کوئی اور اچھی ڈائٹ ہے، بریانی ہے یا چائنیز رائس ہے، آپ نے وہ لیے، لیکن آپ کا نظام اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اور بالکل اسی طرح چونکہ آپ کبھی کبھار آتے ہیں، کبھی کبھار بائبل پڑھتے ہیں، کبھی کبھار دعا کرتے ہیں، آپ کا اسپرچل ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو شافی یسوع کے قدموں میں آنا ہے، جو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ٹھیک کرے، اور پھر آپ جو روحانی خوراک لیں، یہ آپ کی مضبوطی کا باعث بنے۔ اور دیکھیں میرے ساتھ، اب یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اب 2 صورتیں ہیں، جتنے پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ شریعت کی کتاب کو پڑھے، اور اگر ان پڑھ ہیں ان کو کلام ملے تو اس کو لے لیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، یرمیہ 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں، کیونکہ اے خداوند رب الافواج، میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں۔ اب غور کر، تیرا کلام ملا، اب اس کو یشوع پڑھا لکھا ہے، اسے کہا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور دن اور رات اسی پر تیرا دھیان رہے۔ اب آپ نے خوراک لی، اب دھیان جو ہے اس کے لیے انگریزی میں میڈیٹیشن، اور اس کو ایسا ہی ہے جیسا ہم کھاتے ہیں، ہم نے 2 پروسیس ہیں، ایک ہے ہم نے خوراک کو انہیل کیا، لیتے گئے، اس کے بعد کھانے کا عمل تو ختم، لیکن پھر اس خوراک کو ہضم کرنے کا کام، پھر بہت سے ایسڈز پروڈیوس ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس میں جو ہیں جانتے ہیں، بہت سے تیزابیت آتی ہے،
پھر وہ ان کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں اس خوراک کو، اور پھر وہ تحلیل ہوتی ہے، ڈسزالو ہوتی ہے، اور پھر وہ ہمارے خون میں شامل ہو کر ہمیں طاقت دیتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک کام تو خوراک کا لینا ہے، اور دوسرا کام خوراک کا ہضم ہونا ہے، اور وہ دوسرا پروسیس، اس کو ڈائجسٹو یا ڈائجیشن کہیں گے۔ آپ نے پہلے خوراک لی، اب اس کے بعد وہ تحلیل ہو رہی ہے، وہ پروسیس جو ہے وہ صحت مندی کے لیے ضروری ہے۔ کہا شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹ، دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہے۔ اب دھیان جو ہے وہ انر کام ہے کہ اندر سے وہ کام جاری ہے کہ خوراک تحلیل ہو رہی ہے اور پھر جسم تک پہنچ رہی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر وامٹنگ ہو جائے گی یا پیٹ خراب اور ڈائریا ہو جائے گا۔ عزیزو، آج اسی طرح جو پڑھے لکھے ہیں نا، کلام کو پڑھے اور اس کے بعد میڈیٹیشن ہے، اگر پڑھ لیا اور وہ ڈائجسٹ نہیں ہوا یا خوراک لی ہضم نہیں ہوئی تو وہ فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اگر خوراک لی اور اس کے بعد وہ ہضم ہو رہی ہے پھر جسم صحت مند ہوگا۔ تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ کلام کو پڑھے اور پھر اس پر دھیان دے، اور پھر تیسرا پروسیس ہے کہ عمل کرے، تو اس سے ان کی روحانی مضبوطی ہے، اسپرچل گروتھ اور اسٹرانگنیس ہے، اسٹرانگر ہوں گے، وہ مضبوط ہوں گے، اس لیے کہ تینوں پروسیس ہیں۔ کلام کو پڑھیں گے، کلام پر دھیان دیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے، جیسے خوراک لی، اس کے بعد ڈائجسٹ ہوئی، پھر اس کے بعد وہ ہمارے بلڈ کے ذریعے سے پورے بدن میں گئی۔ وہاں بھی تین پروسیس ہے، وہاں بھی تین ہی پروسیس ہے، خوراک کا لینا، خوراک کا ڈائجسٹ ہونا، اور پھر خوراک کی سپلائی۔ اور یہاں بھی تین ہے، کلام کو پڑھے، پھر اس پر دھیان دے، اور تیسری بات اس پر عمل کرے، پھر آپ روحانی طور پر مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے، جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، تیرا کلام ملا، اب وہ ایگزیمپٹڈ وہ نہیں ہے، کہیں گے جی ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، شریعت کی کتاب ہمارے منہ کے سامنے کیسے رہے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ان کے لیے ہے کہ وہ خداوند کے خادموں سے سیکھے، سنے، اور کلام ان کو مل گیا۔ دیکھیں دوبارہ یرمیہ 15 باب اس کی 16ویں آیت، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا۔ ہم جیسے اپنے اندر لے لیتے ہیں، خوراک لے لیتے ہیں، کہتا ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی۔ اب وہ باتیں ہماری خوشی کا باعث۔ خوشی کیسے ہے؟ صحت مند ہوں گے تو خوش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے تو اس کے معنی ہے ہم صحت مند ہیں تو خوش و خرم ہیں۔ وہ باتیں جو خدا کی ہم اپنے اندر لیں گے نا، وہ ہماری خوشی کا باعث ہو، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم نمبر 1 سانس لیں، نمبر 2 ہم خوراک لیں، اور خوراک اچھی لیں گے ہم صحت مند ہوں گے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہے کیونکہ وقت پر لیں گے، اور کبھی کبھار لیں گے 15 دن کے بعد آگے، 10 دن کے بعد آگے۔ اب ان کو روزانہ خوراک لینے کی ضرورت ہے۔ صبح آپ پروگرام بنائیں، کوشش کریں صبح سویرے خداوند کے حضور آئیں، یا اپنے گھر میں بیٹھ کر، اور اسی طرح دوپہر کو، شام کو آپ خدا کے حضور آئیں اور صحت مند رہیں گے، اور پھر آپ خوش و خرم ہوں گے، خوشی و خرمی آپ کی زندگی میں ہوگی۔ تیسری بات کیا تھی؟ ایکسرسائز۔ اگر آپ خوراک اچھی لیتے ہیں، آپ کی سانس صحیح ہے، خوراک اچھی لیتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ بھی آپ وہ جسم میں وہ مضبوطی نہیں رہتی۔ جب تک آپ
مثال کے طور پر آپ سانس چل رہی ہے، اچھی سے اچھی خوراک لی، چارپائی پر لیٹے اور بس اگر پہلو بھی بدلنا ہے، کسی کو کہا مہربانی سے میرا پہلو بدل دو، کوئی کام ہی نہیں ہے، پہلو بدلے، اس کے بعد پھر تھوڑا ادھر تھک کے کہا ذرا مجھے نا اس طرف کر دو، خود کچھ نہیں کیا لیکن خوراک آپ ہیوی سے ہیوی لے رہے ہیں، پھر آپ کیا ہوں گے؟ آپ بھولتے چلے جائیں گے، صحت مند ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر اس صحت مندی میں بھی آپ کو بڑی کمزوری ہوگی، آپ کا جسم بہت صحت مند ہوگا لیکن جیسے ہی 2 قدم چلیں گے نا کہیں گے بھائی ایسا کرو ویل چیئر لے آؤ، میں بیٹھ کر چلا جاؤں، تھوڑا سا چلنا ہے، کہیں گے کوئی مجھے نہ پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دے۔ اس لیے صحت مند تو ایکسٹرا آرڈنری صحت مند ہے، اور اتنے صحت مند ہو گئے گردن کو ادھر بھی کرنا ادھر کرنا مشکل، کہیں گے کوئی پکڑ کر دے۔ میں ایک جگہ گیا، ان کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بعد کوئی میں نے 5-6 مہینے میں اتنا صحت مند کہ وہ کروٹ بھی اس کی خود دلاتی، اب وہ ایکسٹرا آرڈنری صحت مند، کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری خوراک دی، تو پہلا بچہ ہے بہت خوراک دی، اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچہ نہ موو کرے، اس کو ادھر کرتے ادھر کرتے۔ پنجاب میں گیا اور وہ اس سے کہا کہ بشپ صاحب دعا کرے، بہت صحت مند ہے لیکن بالکل بھی نہ کچھ کرنے کی سکت نہیں، ایکسٹرا آرڈنری صحت مند ہے، اب وہ بچہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پھر چند سال بعد میں دوبارہ گیا تو بچہ بالکل اب تھا تھوڑا سا یعنی کمزور، کیا کہنا چاہیے، صحت مند ہو گیا، پہلے ایکسٹرا آرڈنری وہ تھا، اور اس کے بعد پھر وہ اب بڑا ایکٹیو تھا، پہلے بڑا پیسیو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے نا خوراک تو اچھی دیتی تھی، یہ تو میں نے اس کی کروٹ بدل دی، پھر کہنے لگی میں نے نا چھوٹا ہی تھا لیٹے لیٹے اس کی ایکسرسائز، اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر ایکسرسائز، بازو کا ایکسرسائز اور ایکسرسائز، پھر اس کے ہاتھوں کو ایکسرسائز کرائی، کہنے لگی اس کے بعد میں اس کے ہاتھ ایکٹیو ہو گئے، اب یہ جب بڑا ہوا تو بھاگنے لگا، چلنے لگا، پھرنے لگا اور صحت مند ہو گیا۔ ایکسرسائز، اگر ایکسرسائز نہیں ہوگی نا آپ روحانی طور پر بہت بڑھیں گے، لیکن ایسے بڑھیں گے کہ آپ چلنے پھرنے کی بھی قوت نہیں، اتنی گروتھ ہوگی، اتنے موٹے ہوں گے۔ ابھی امریکہ سے ایک خاتون آئی، وہ میرا 3 4 5 عورتوں کے برابر موٹی صحت مند، تو اس نے کہا بشپ صاحب دعا کریں اس لعنت کے لیے کہ یہ کہنے کہ میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، کچھ اٹھنے چلنا پھرنا، اب 2 3 4 عورتوں کے برابر صحت مند۔ عزیزوں، اس کو ڈاکٹرز کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھئی آپ بس ایکسرسائز کریں، تو وہ کہہ رہے میرا دل ہی نہیں کرتا ایکسرسائز کرنے، چلنے کو نہیں، سرونٹ ہے روٹی پکائیں کھانا کوئی کام کریں۔ میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا، جیسے ہماری، اب غور سے سنیے ذرا، جیسے ہماری صحت کے لیے ایکسرسائز ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں بھاگتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، اور آپ اگر ایسا نہیں کرتے نا آپ ڈکلائن ہو جائیں۔ ہمارے کالج میں ایک ریٹائر ہوا تو اس نے کہا میں بڑا کام کر لیا، اب نہ میں نے کچھ بھی نہیں، گھر سے ہی نہیں نکلنا، اب وہ گھر سے نہیں، خوراک اچھی لی، خوب کھائے، اس کے بعد وہ چارپائی پر پڑ گیا کہ کوئی کرنا ہی نہیں، اور اس سے بیماریاں ڈیولپ ہوئی، اور پھر آخرکار چند مہینوں میں مر گیا، کیونکہ جسم عادی تھا کام کرنے کا، ورزش کرنے کا، اور وہ کر ہی نہیں رہا۔ تو میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اچھی خوراک کے ساتھ آپ کا جسم موو کرے، ایکسرسائز کرے، اور وہ ایکسرسائز جسمانی تو ہے کہ آپ نے ویٹ لفٹنگ کی، اور آپ نے یہ کہ رننگ کی، واکنگ کی، رننگ کی، اور اس طرح کی ویٹ لفٹنگ، یا کسی جم میں چلے گئے ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیا 4-5 ہزار روپے، اور ساتھ ہی ورزش کر رہے ہیں، سلم ہو رہے ہیں، لیکن اسپرچولی آپ کیا کریں گے؟
स्पिरिचुअली मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। हमारा है पॉइंट वर्जिश करने से मजबूती। मत्ती की इंजील 21वां बाब और उसकी 28वीं आयत। मत्ती की इंजील 21वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उससे पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसे जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसे जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। अब ये देखें, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज क्या है, रूहानी वर्जिश क्या है? अपने बाप के पाकिस्तान में काम करना। जब आप अच्छी खुराक लेते हैं, कलाम लेते हैं, और बाप कहता है कि जा मेरे पाकिस्तान में काम कर, अब कहते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता, या उसको वैसे कह देते हैं। अब दोनों का रवैया देखें। पहले ने कहा, उसे कहा जा, आइए दोबारा इसे पढ़े 28वीं आयत। तुम क्या समझते हो कि आदमी के 2 बेटे थे। उससे पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में क्या कर, काम कर। उसे जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अब इसी तरह बहुत से हैं जो रूहानी एक्सरसाइज नहीं कर, खुदा का काम नहीं कर, वो उनको पाकिस्तान में भेजता है, और ये सारी दुनिया उसका पाकिस्तान है। वो उसको कहता है जाओ, वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं कौन सा पास्टर हूँ। वो कहता है जाओ, कहता है पहले एल्डर बना दो फिर जाऊंगा। कहता है जाओ पाकिस्तान में, कहता है मुबशर बनूंगा तो जाऊंगा, वरना मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। कहता है जाओ, कहता वो देख 10 स्पीकर बने हैं, मुझे उन्होंने बनाया नहीं, मैं क्यों जाऊं। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं करते, काम करने का सोचते नहीं। और बाज तो ऐसे हैं जिनको खुदा ने इतना मजबूत किया है कि काम करे, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। काम का तो सोचे ही ना, कहें जी बस आप बना दें, लेकिन काम नहीं करना। काम के लिए कोई और फिर बना ले, फिर नहीं काम करना, फिर कोई और बना ले। लेकिन मजाल है जो हम काम करें, और इससे आपकी मजबूती नहीं है, मजबूती काम करने में। जितना आप काम करेंगे उतने एक्टिव होंगे, और जितना काम नहीं करेंगे, कई दफा उसे कह देते अच्छा ठीक है करूंगा, लेकिन करते हैं। आप काम का ना करना ये आपकी सेहत, रूहानी सेहत के खिलाफ, रूहानी कमजोरी का बायस बने। आप खुराक अच्छी ले रहे हैं, मैसेजेस अच्छे ले रहे हैं, टीचिंग अच्छी ले रहे हैं, लेकिन उसको आप एक्सरसाइज में नहीं ला रहे, आप वर्जिश नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान में जा नहीं रहे, आप दूसरों को बता नहीं रहे। क्योंकि बताएंगे तो आपके मुंह हिलेगा और दिमाग काम करेगा, हाथ हिलेंगे। अब मैसेज दिया, अब हाथ भी हिल रहे हैं, खड़े हैं, अब बदन काम कर रहे हैं। लेकिन अगर चारपाई पर पड़े लेटे रहेंगे, कहेंगे नहीं भाई मैं नहीं, क्यों बताऊं, गला पहले ही खराब है, बताऊंगा तो आंखें पहले ही मेरी थकी हैं, देखूंगा ना, चल के जाऊंगा, पाँव तो पहले ही थके हुए हैं और टांगे थकी हैं। ये आपकी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। इफ यू गो इन द विंडयार्ड, आप उसके पाकिस्तान में जाएंगे तो आप बरकत पाएंगे, आप मजबूत होंगे। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे ना, आपका स्टैमिना बढ़ेगा। जिस्मानी एक्सरसाइज, मैं दफा गया तो कहने लगे कि थोड़ा आप वॉकिंग करें, आप 50 साल के बाद जाना है। मैं एक दिन गया, मैंने 3 किलोमीटर मैंने वॉकिंग की। दूसरे दिन मैं गया, मैंने 5 किलोमीटर की। तीसरे चौथे दिन गया, मैंने 7 किलोमीटर वॉकिंग की। अब क्या है, जब आप जाते एक्सरसाइज करते हैं ना, आपका स्टैमिना बढ़ता है। पहले दिन 3 के बाद चौथा मेरा दिल नहीं चाहा,
دوسرے دن گیا میں نے ایک دم 4-5 کلومیٹر میں نے راؤنڈ جو ہے نا، اور پھر 7 کلومیٹر، 7 پر بھی مجھے کچھ ذرا بھی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عزیزوں، جتنا زیادہ کام کریں گے، میں یہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جتنا نہیں کریں گے نا آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کریں گے تو آپ بہت کچھ کریں گے، بلکہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اور ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ اب اسپرچول ایکسرسائز بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے آسمانی باپ کے پاکستان میں جانا۔ آپ کہیں گے میں کہاں جاؤں، میں تو سیلون جاؤں گی، بس وہاں میں نے کام کرنا ہے یا کچھ اپنے پر کام کرانا ہے۔ ہمیں مسیح نے کام کرنے کے لیے، اب جسمانی کاموں کی میں بات نہیں کر رہا، شاید آپ سے کہیں گے دو روٹی میں بناتی ہوں، کپڑے میں دھوتی ہوں، اور آدمی کہیں گے لو جی سارا دن صبح 8 بجے سے شام 7 بجے تک 8 بجے تک ہم کام کر، کون سا کام نہیں کر رہے؟ ہم تو کام کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی جسمانی کام ہے، لیکن روحانی کام ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو مسیح کے پاس لانا اور اس کے پاکستان میں کام کرنا۔ کتنے لوگوں کو آپ لائے، کتنے لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتائیں، کتنے لوگوں کو گواہیاں جو سنتے ہیں وہ سنائیں۔ عزیزوں، یہ بڑا کام نہیں، کہتے ہیں اس کام سے زیادہ اچھا ہے کہ جسمانی کام کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ روحانی ایکسرسائز کریں، اور اس کے لیے دیکھیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت، یہ آپ کی اسپرچل گروتھ کے لیے ہے۔ مرکز کی انجیل 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت، اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اب یہ ہے اس کا پاکستان، اس کا پاکستان اتنا چھوٹا نہیں ہے، ساری دنیا ہی اس کا پاکستان ہے، اور کام کرنا ہے انجیل کی منادی۔ یہ ہر مسیح کا جو مضبوط ہے نا، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کی منادی کرے، کیونکہ ہم سب اس کے شاگرد ہیں، وہ ہم سب کا استاد ہے، اور سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے پاکستان میں کام کرے۔ اب دیکھیں طرح طرح کے کام ہے پاکستان میں جب کام ہوتا ہے، چھوٹا بچہ بھی وہاں کام کر رہا ہے، چھوٹی موٹی وہ جو بوٹیاں ہیں نا وہ اس کو کھاڑتے چھوٹے بچوں کو لگا دیتے، آدمی وہاں پر تاکے لگاتا ہے، ان کے نگہداشت کرتا ہے، اس کی بیوی یا بہن جو ہے اس کے لیے روٹی لے کر آتی ہے، تو کسان کا پورا گھرانہ ہی کام کرتا ہے، اور حالانکہ ان کی ڈیفرنٹ حیثیت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شاید آپ خادم نہیں، پاسٹر نہیں، ایلڈر نہیں، ڈیکن نہیں، لیکن آپ کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے اس پاکستان میں۔ شاید چھوٹے موٹے جڑی بوٹیاں اکھاڑے، اور چھوٹے بچے ہوں گے ان کو بینسوں پر بھیج دیں گے جاؤ ان کو چراؤ۔ ہر ایک کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اور یہ آپ کی اسپرچول ایکسرسائز ہے کہ آپ اسپرچولی ایکسرسائز کریں اور آپ خدمت کریں، اور جتنا خدمت کریں گے نا اتنا زیادہ خدا آپ کو بڑھائے گا۔ اور مسیح نے ہمیں نمونہ دیا، دیکھیں متی کی انجیل 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت، متی کی انجیل 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت دے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بوتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اب مسیح نے عملاً ہمیں سکھایا کہ ہمیں کام کرنا ہے، اور کام اور کام اور کام، یہ مسیح کی خدمت میں ہم دیکھتے ہیں، اور دوسروں کی خدمت اور نجات کے لیے کام کرنے سے ہماری روحانی ورزش ہوتی ہے، اور مسیح نے بھی دوسروں کی گناہوں کو اٹھایا۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت، کلام خدا میں لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا۔ اب ایک اچھے صحت مند کے لیے
اٹھانا بھی ضروری ہے، ویٹ لفٹنگ کرنا، اس سے بازو مضبوط ہوتے ہیں۔ آج مسیح نے کیا اٹھائے؟ گناہ اٹھائے۔ اب یہ ہے روحانی ایکسرسائز کہ آپ دوسروں کے گناہوں، دوسروں کی کمزوریوں کو لیں اور مسیح کے حضور ان کو لائیں اور ان شخصیات کو لائیں، اور یہ آپ کی اسپرچول ایکسرسائز۔ اور جب آپ اسپرچول ایکسرسائز کریں گے آپ مضبوط ہوں گے۔ آج وہ لوگ جن کی سانس گم ہوئی ہے